للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12، 13، 14 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے ذو ہر ظالم مجھ ناچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سمت کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ، اور اللہ کے ذمہ ہے قصد السبیل، راہ راست پہ لانا، سیدھا راستہ دینا، سیدھا راستہ دکھانا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور غلط راہ بھی ہیں۔ ایک تو قصد السبیل ہے نا، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک منہا جائر، ایک غلط راستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ہدایت دے دیتا وہ، رب چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہاں فرما رہا دو راستے ہیں، ایک راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم کا ہے، ایک راستہ ٹیڑھا ہے۔ جو سیدھے راستے پر آئے گا، اب سیدھے راستے پر آئے گا تو سیدھے راستے سے مراد یہ نہیں کہ راستہ اب اس میں شریعت ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، حلال ہے، حرام ہے، کھانا اسلام میں کیسے، چلنا کیسے، بیٹھنا کیسے، ہر طور طریقہ صراط مستقیم میں آ گیا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جو غلط راستے ہیں، غلط طریقہ ہے، وہ غلط راستہ ہے۔ رب چاہے سب کو ہدایت دے دے۔ اگر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنَّا شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ، جس نے اتارا پانی آسمان سے تمہارے لیے، اس میں سے جو کچھ پینے کے کام ہے، مِنْهُ شَرَابٌ، کچھ پینے کے کام آتا ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے سبزہ اگتا ہے، فیہ، جس میں تسیمون، تم چراتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو، کھلاتے ہو، اس سے سبزہ اگتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا پانی تو انسان بھوکا مر جاتا، پیاسا مر جاتا، نہ فصل ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ جانور ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ اللہ نے پانی اتنی بڑی چیز بنائی ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیت، زر مانا کھیت، والزیتون والنخیل، کھجور، والاعناب، اور انگور، ومن كل الثمرات، تمام پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً ان میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ رب نے بار بار آپ پیچھے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، رب نے بار بار ارشاد فرمایا اے بندے دیکھ میری چیزوں کو دیکھ۔ اب پھر فرما دیا کہ دیکھو پانی ہے، اب پانی سے دیکھو فصل اگتی ہے، پانی سے یہ ہوتا ہے، پانی سے وہ ہوتا ہے، پانی تم پیتے ہو۔ کہا یہ کیا ہے؟ نشانی ہے تمہارے دیکھنے کے لیے، جو یہ تفکر کرتا ہے، جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ رب کی ذات کرتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے مسخر کر دیے رات اور دن۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند۔ اب دیکھو رات اور دن میں انسانوں نے شیڈول بنا رکھا ہے، اب نماز اس ٹائم ہوگی، فجر کی نماز اس ٹائم ہوگی، ظہر کی نماز اس ٹائم ہوگی، یہ نماز اس ٹائم ہوگی، اس ٹائم مجھے ادھر جانا ہے۔ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، تم نے اپنے حساب سے استعمال کر رہے ہو۔ ایسے ہی وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، شمسی مہینہ، سورج کا مہینہ کیا ہے؟ آج چاند کی یہ تاریخ ہے، انگریزی یہ تاریخ ہے، انگریزی یہ تاریخ کا حساب، آج 18 تاریخ ہے، چاند کی 24-25 تاریخ ہے۔ یہ دیکھو اللہ کریم نے جو ہے چاند اور سورج دونوں مسخر کر دیے تمہارے لیے، والنجوم، اور ستارے۔
برج کا علم دے دیا تمہیں، 12 برج کا علم دے دیا، ستاروں کا علم تمہیں دے دیا، مسخرات بامری، پابند اس کے حکم کے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ رب نے کیا کچھ نہیں بنایا ہمارے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا وما ذرأکم فی الارض، اور جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفا الوان، الگ الگ رنگ، زمین ہے پر مختلف الگ الگ رنگ۔ زمین ہے، ایک طرف کلر ہے، ایک طرف زرخیز ہے، ایک طرف کس رنگ کی ہے، ایک طرف کس رنگ، بس سوچو۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یہ نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، رب فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیسے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس میں سے مچھلی کھاؤ پکڑ کے، ہے مچھلی کھاؤ۔ پھر آگے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، کہا وہ جو ہے موجوں پر چل رہی ہے، میں نے مسخر کیا ہے۔ اگر رب نہ چاہتا پانی کو آزاد چھوڑ دیتا، ہر طرف تباہی مچا دیتا۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تو تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں تفسیر پڑھ رہا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رب نے جب سمندر کو بنایا، سمندر دو ہیں، ایک غربی ایک شرقی، غربی سمندر کو جب بنایا تو رب نے کہا اے سمندر تیرے اندر پانی ہی پانی ہے، خوبصورتی ہے، تیرے اوپر جو ہے میرے بندے آئیں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، ذکر کریں گے۔ غربی نے کہا میں انہیں ڈبو دوں گا، تو نے ڈبو دے گا جب میں تیرے اندر سے میں نے خوراک ہی ختم کر دی، تیرے اندر مچھلی نہیں ہوگی، تیرے اندر سبزہ ہی نہیں ہوگا۔ رب نے جب شرقی سمندر سے کہا اے شرقی سمندر، سمندر کے دو حصے ہیں یاد کرنا، کبھی کبھی بھول کر اس میں چلا جاتا ہے، ڈوب غرق ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بندہ۔ سمندر کے دو حصے ہیں حدیث کی روح سے، کہا کہ اے شرقی سمندر میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، زیب و زینت سے بنایا ہے، تیرے اوپر کشتی میں چلیں گے، میرے بندے چلیں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ اس نے کہا وہ میرے اوپر آئیں گے تو میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کو اوپر اٹھا کے رکھوں گا، بچے ڈوب جائیں گے ڈوبنے نہیں دوں گا۔ رب نے کہا اچھا تو ایسا کرے گا، جب میں تیرے اندر خزانے دفن کر دیے، تیرے اندر مچھلی ہی مچھلی کر دی، تیرے اندر تیل ہی تیل ہے، تیرے اندر سونا ہی سونا ہے۔ اب دنیا کا سائنسدان اب کہتا ہے، کہا کہ سمندر میں جب سفر کرتے کہا ادھر نہیں جانا، اس طرف نہیں جانا، ڈارک سی کی طرف، وہاں تباہی جو بھی جاتا تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رب نے پہلے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا